بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کے مبارک 3 نام ہیں جو 2 صورتوں کے اندر موجود ہیں۔ قرآن مقدس کی 2 صورتیں ہیں، ایک صورت صاد اور ایک قرآن مقدس کی صورت ہے سردار صورت ہے، قرآن مقدس کا دل ہونے کا جس کو شرف حاصل ہے وہ صورت یاسین ہے۔ انہی 2 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت عزیز کے ساتھ 2 مبارک نام بلکہ 3 مبارک نام اور ذکر فرمائے ہیں صفت عزیز کے ساتھ۔ علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب صفت عزیز کو بیان کرتے ہیں اس صفت کے ساتھ کسی اور صفت کو بھی لے آتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ عزیز کا معنی ہے اس کا فیصلہ غالب ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلے کو توڑ نہیں سکتی۔ سورۃ یاسین شروع ہوتی ہے، شروع سورت میں اللہ عز و جل نے فرمایا تنزیل العزیز الرحیم۔ یہاں عزیز کے ساتھ صفت رحیم کو ذکر کیا گیا ہے کہ جب بھی کسی پہ میں مہربان ہوتا ہوں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو اس آدمی پر میرا کرم ثابت نہ کر سکے، اور میری مہربانی اور میری عطا کو اس سے ٹال سکے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میری عطا، میرا کرم، میری رحمت اور مہربانی اس پر غالب رہے گی۔ اور اسی طرح سورۃ یاسین کے درمیان میں اللہ پاک نے اپنی صفات کو بیان فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ وہاں صفت علم کے ساتھ صفت عزیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اس موقع پر علماء نے لکھا ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہاں یا قدیر یا عزیز یا علیم 70 مرتبہ پڑھو، اور مال و دولت، ذاتی وجاہت، بے انتہا پیسہ، مالی معاملات کی جتنی الجھنیں ہیں ان کا دفع ہونا، سارا اس سے اللہ پاک اس کی برکت سے عطا فرما دیں گے۔ عزیز، عزیز العلیم، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہاں یا قدیر یا عزیز یا علیم پڑھنا ہے، اور آخر میں ان اللہ علی کل شیء قدیر 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بہت زیادہ فوائد۔ اور اسی طرح قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض، سورۃ یاسین کی آخری آیات میں سے ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، یہاں بلا قادر علی ان تفعل لی، آگے اپنی حاجات، ضروریات، خواہشات، مال و دولت، ساری چیزیں بیان کرے کہ اے اللہ یہ چیزیں مجھے ضرورت ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ 7 مرتبہ سورۃ یاسین کو پڑھے، جمعے کے روز پڑھنے کا اہتمام کرے، اور یہ درمیانی معمولات جتنے ہیں یہ درمیان میں ان آیات کے مقام پر جب پہنچے تو یہ اوراد بھی ساتھ ساتھ کرتا جائے تو اللہ عز و جل ان اسماء مبارکہ کی برکت سے اور سورۃ یاسین کو 7 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے، اور اسی طرح جمعے کے روز جو ساعت اجابت ہے اس ساعت اجابت کی برکت سے بندے کو جو کچھ مانگے وہ مل جائے۔ ان کی برکت سے اللہ کی عطا اور اس کا کرم، اور آپ اس کے اندر جو چیزیں شامل کر سکتے ہیں، مال کے انبار ہیں، دولت ہے، جائیداد ہے، زمینیں ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی۔ تو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد ساعت اجابت کو ڈھونڈا جائے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح لیلۃ القدر کو سال بھر کی راتوں میں چھپا کر رکھا، اور اسی طرح صلاۃ وسطیٰ کو 5 نمازوں کے اندر چھپا کر رکھا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی بہت سی نعمتوں کو چھپایا ہے۔
قطب اور ابدال جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی پوشیدہ رکھتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں کہ ابدال ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی تھا، وہ اپنے ابدال ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، تو اللہ والوں سے پوچھا گیا کہ فلاں آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ابدال ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ابدال کو تو مخلوق میں چھپ کر رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ابدال کے ظاہر ہونے کو پسند نہیں کرتے کہ ابدال پوشیدہ رہیں، مخفی رہیں۔ تو یہ کیسا ابدال ہے جو خود دعویٰ کرتا ہے کہ میں ابدال ہوں، لیکن وہ اللہ والے تھے، ان کی اپنا انداز تھا۔ انہوں نے فرمایا ہاں اب دال ہو چکے ہیں، پہلے گوشت تھا اب دال بن چکا ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، فضول گوئی کرتا ہے، اپنے ابدال ہونے کا دعویٰ کرتا ہے بس فضول میں، وہ اب دال ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے ابدال بندوں کو جس طرح اپنے بندوں میں مختلف علاقوں میں چھپا کر رکھا ہے، تو اسی طرح اللہ عز و جل نے ساعت اجابت کو جمعے کے روز چھپا کر رکھا ہے کہ وہ کون سی ساعت ہے۔ اللہ کے مقربین بندوں کو پتہ ہے کہ وہ کون سا وقت ہے، اسی وقت میں 7 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ کن فیکون پر جب پہنچے تو کن کہہ کر یا اللہ یا غنیو یا مغنیو یا فتاح پڑھے 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ، اللہ تعالیٰ بے انتہا مال و دولت عطا فرما دیں گے، بہت زیادہ مال ملے گا اس کو۔ تو برادران عزیز، اللہ کے ان مبارک ناموں کو پڑھو اور ان کی برکات کو تلاش کرو۔ اسی طرح سورۃ صاد میں اللہ کا نام ذکر ہوا ہے وہاب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ تخت شاہی بھی عطا کیا ہے، سلطنت بھی عطا فرما دی، نبوت بھی عطا فرما دی، یوں سمجھیے روحانیت کے بادشاہ بھی تھے اور مادیت کے بادشاہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے خزانے ان کو عطا فرما دیے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار، مجھے ایسی سلطنت اور بادشاہت عطا فرما جو میرے علاوہ کسی کے لائق نہ ہو۔ تو اسی طرح یہاں صفت جو ذکر کی گئی ہے وہ ہے عزیز الوہاب۔ عزیز الوہاب کا کیا مطلب اور مقصد ہے؟ فرمایا کہ عزیز، اس کا فیصلہ غالب ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے فیصلے کو توڑ نہیں سکتی، اور جب وہ کسی کو عطا کرنے پر آتا ہے اور آگے جو لوگ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ رک جائے، یہ فلاں آدمی تک خیر نہ پہنچ سکے، یہ دولت، یہ عزت، یہ وجاہت، یہ شہرت، یہ عوام کی مقبولیت یہ فلاں آدمی کو نہ ملے، اللہ پاک فرماتے ہیں جب وہاب کسی کو بلا معاوضہ کوئی عطیہ کرنا چاہتا ہے تو عزیز بھی ہے، یعنی وہ جو چیز جس تک پہنچانا چاہتے ہیں اپنی غالب حکمت کے ساتھ اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی کہ کسی طریقے سے وہ نہ پہنچے۔ کیسے نہ پہنچے؟ جنگل میں بھی بیٹھا ہے اور اگر سمندر کی تہ میں پڑا ہوا ہے، پتھروں کی چٹانوں میں پوشیدہ ہے، اللہ پاک جس چیز کو پہنچانے کا فیصلہ فرما دے وہ وہیں پہنچ کے رہتی ہے۔ آپ نے واقعہ مشہور ہے، سنا ہوا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جب اللہ عز و جل نے ان کو حکم فرمایا کہ اپنی زوجہ محترمہ کو یہاں چھوڑ دو اور چلے جاؤ، جا کر فرعون کو دعوت دو، اور حال یہ تھا کہ پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کے ایک آدمی کو قتل کیے ہوئے تھے، اور فرعون تو فرعون ہوتے ہیں، پھر چاہے اس دور کے ہوں چاہے اس دور کے ہوں، بہت سے ایسے ظالم ہوتے ہیں جن کے اندر صفت ہمدردی نہیں ہوتا۔ وہ تو جو فرعون تھا نا بیچارہ، اس کو 410 سال عمر ملی ہے، وہ بیچارہ پریشان تھا،
وہ بہت پریشان رہتا تھا کہ اس کے پاس وسائل نہیں تھے، اس کے گھر میں بجلی نہیں تھی، اور اسی طرح سولر پلیٹوں کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور بیچارہ کوئی عیاشی نہیں کر سکا وہ جو آج کل کے ایک آدمی کو سہولیات حاصل ہیں، اور یہ آدمی جو ایک دن میں عیاشی کر لیتا ہے، ساری زندگی فرعون کو وہ عیاشی نصیب نہیں ہوئی۔ اس کے گھر میں اے سی نہیں تھا، یہ چیزیں تو تھی نہیں اس کے دور میں۔ آج کل کے جو فرعون ہیں، ان کے جوتوں، ان کے بوٹوں، ان کے چپلوں کی گرد میں وہ چھپ چکا ہے فرعون۔ وہ کیا کرے بیچارہ؟ ہمارے ہاں تو بڑے بڑے فرعون رہتے ہیں جو اپنی دولت کے بلبوتے دندناتے پھر رہے ہیں، اپنے پیسے کی بنیاد پر دعوے کر رہے ہیں، اور خدائی کڑک میں گفتگو کرتے ہیں۔ کیا کر لوگے تم؟ کیا پاور ہے تمہارے پاس؟ ہمارے پاس اتنی پیسہ، ہمارے پاس اتنی فوج، ہمارے پاس اتنی چیزیں موجود، تم کیا کرو گے ہمارا؟ یہ تو بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کا خدا تو بہت طاقتور ہے، یہ تجھے اللہ کے سپرد کر دے گا، پھر خدا کا قانون جانے اور تو جانے۔ آج کل تو ظالم کی پرواز اور بڑھ رہی ہے، لوگ جائز و ناجائز، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر پیسہ، عزت، وجاہت، شہرت حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر ایک آدمی حرام میں مبتلا، جس کو دیکھو۔ پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی، اور اسی طرح پورا پاکستان تو پہلے قرضے میں ڈوبا ہوا ہے۔ بہت سے ممالک ایسے ہیں۔ تو وہ فرعون تو وہاں رہا، آج کل کے فرعون یہ کیسے فرعون ہیں جن کو بالکل احساس ہی نہیں ہوتا، اور ایک دن میں بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں، یہ بڑی بڑی عیاشیاں فرعون سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ تو برادران عزیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا جاؤ فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے۔ دل میں خیال آیا میں تو وہاں چلا جاؤں، یہاں جوان سال بیوی ہے، اس کو کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، یہ کیا کرے گی بیچاری؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے، اپنے پیغمبر کے یقین تو تھا، ایمان بھی تھا، اور مضبوط ایمان تھا کہ کیسے روزی پہنچانے کا میں انتظام کروں گا، اس کی کیفیت دکھا کر یقین کو اور بڑھا دیا۔ مراتب یقین میں اضافہ ہوا کہ اے میرے نبی، یہ بند پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھایا، حکم ہوا اس پر عصا مارو، انہوں نے مارا، پتھر ٹوٹ گیا۔ پھر حکم ہوا توڑو، پھر ٹوٹا اور پتھر نکلا اس میں سے، پھر حکم ہوا اور مارو، پھر اس کو مارا، اس سے اور پتھر نکلا، پھر اس کو مارا، اس کے اندر سے یعنی پتھر درمیان میں ٹوٹا، اس کے اندر ایک کیڑا تھا اور سبز پتا اپنے منہ میں لیے ہوئے تھا اور تسبیح کر رہا تھا۔ اور یہ تسبیحات اللہ پاک اپنے نبیوں کو سنواتے ہیں، کیڑوں کی، مکوڑوں کی، اور اسی طرح چیونٹی کی، ہر ایک مخلوق کی تسبیحات۔ ان کا عالم مشاہدہ جو ہوتا ہے اس قدر روشنی ہو جاتی ہے ان کے سامنے کہ ذرہ ذرہ ان کو نظر آتا ہے۔ تو وہ تسبیح کر رہا تھا کہ سبحان من قسم الرزق فلم ینسا احد، پاک ہے وہ ذات جس نے روزی تقسیم کی اور مجھے بھولا نہیں، بند پتھر کے اندر بھی مجھے روزی پہنچائی۔ سبحان من یرانی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتی ہے اور مجھے بھولتی نہیں، وہ اللہ کی ذات۔ تو اللہ رب العزت کی تسبیح کر رہا تھا وہ کیڑا، اور اس کے منہ میں سبز پتا وہ کہاں سے پہنچا تھا اس کے منہ میں؟ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے میرے نبی، اس معاملے میں آپ ذرہ برابر پریشان نہ ہوں، آپ جائیں فرعون کو دعوت دیں، تو آپ کے بچے جانے، بیوی جانے، میں جانوں، میرا نظام جانے، آپ اپنا کام کریں۔ اور وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دعوت دینے کے لیے چلے گئے، اس کو دعوت دی، فرمایا ایمان لے آؤ۔ اس نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا، کہا کہ اچھا تم اب دعوت دینے آ گئے ہو، کل تک تو تم نے ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔
تو بہرحال اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جاہ و حشمت اور دبدبہ مرحمت فرمایا تھا، وہ نہیں گھبرائے، فرعون کی شان و شوکت سے وہاں پہنچے اور اس کو دین کی دعوت دی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک پاکیزہ حکومت عطا فرمائی تھی، اور تمام سامان عیش و عشرت بھی اللہ نے ان کو عطا فرما رکھے تھے، اور دعا مانگی تھی انہوں نے کہ اے اللہ مجھے ایسی حکومت بادشاہت عطا فرما جو کسی اور کے لائق نہ ہو، کسی اور کو نصیب نہ ہو، اور وہاں صفت وہاب کا ذکر ہے، اور عزیز الوہاب، یہ عزیز یا وہاب یا عزیز یا وہاب جو پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو لوگوں کی نظروں میں عزت اور مقبولیت بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور اللہ عز و جل اپنی عطا بھی اس شخص پر بڑھا دیتے ہیں، بہت زیادہ ملنے لگ جاتا ہے اس کو۔ یا وہاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو، یا وہاب حبلی من نعمت الدنیا والآخرہ، اے وہاب مجھے دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرما، زیادہ سے زیادہ مانگو، اور اپنے مال میں سے دین کا کام کرنے کی نیت کرو۔ جب تم نیت کرو گے تو اللہ عز و جل آپ کی نیت کی برکت سے، اللہ کا وعدہ بھی ہے، آپ کو زیادہ عطا فرما دیں گے کہ میرا بندہ دین پر لگائے گا، جگہ پہ لگائے گا۔ تو ویسے تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خود ہی حفاظت کریں گے، خود ہی اپنے دین کے نظام کو چلائیں گے، لیکن بندوں کو اللہ تعالیٰ بسا اوقات سعادت عطا فرما دیتے ہیں جس کو دین پر خرچ کرنے کی توفیق ملتی ہے کہ یہ کریں گے، خرچ کریں گے، اسی لیے ان کو دے دیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے بناتے ہیں، اسباب بنا دیتے ہیں، ان بندوں تک مال و دولت پہنچ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے راستے میں لگا کے اپنی آخرت کا سرمایہ بھی کرتے ہیں، اور اپنی اخروی کامیابیوں کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرثہ، جو آدمی آخرت کی کھیتی کا طالب ہے، ہم ان کی کھیتی میں برکت عطا فرماتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ان کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو دین کے لیے سوچتا ہے، دین کے لیے فکر مند ہوتا ہے، اس کو ایک غم لگا ہوا ہے کہ اللہ کا دین سربلند ہو جائے، غلبہ دین کے لیے، اظہار دین کے لیے کوشاں رہتا ہے، تو اللہ عز و جل اپنے ان بندوں کو مال و دولت بھی عطا فرماتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے اپنے دین کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ان کو سبب بنا لیتے ہیں، اور ان کو ثواب میں شریک کر لیا جاتا ہے۔ اسی لیے برادران عزیز، آج میں نے جو آپ کے خدمت میں یہ عمل پیش کیے ہیں، سورۃ یاسین کے اندر 2 آیات مبارکہ اور سورۃ صاد میں، ان کے اندر صفت عزیز موجود ہے، اور صفت عزیز کے ساتھ صفات بدلتی رہی۔ پہلا عزیز الرحیم، دوسرا عزیز العلیم، اور تیسرا جو ہے عزیز الوہاب ہے۔ ان کے ساتھ عزیز کا لگ جانا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ جب جو کچھ کرنا چاہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے آڑے اور رکاوٹ نہیں ڈال سکتی۔ اللہ پاک وہ فیصلہ کر کے چھوڑتے ہیں، اور جن کو دینے کا فیصلہ کرتے ہیں ان کو عطا کر کے رہتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو محروم نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔